تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ حضور تشریف کیوں لائے اور حضور کے آنے سے دنیا میں کیا کیا ہوا۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور ناظرین آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے، اس ربیع الاول کے صدقۃ خیر سے ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، کیونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے اور اسلامک چینل کو آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ کی عظمت بھی موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے سلسلے میں جو درد دل ہے اور جو کیفیت ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ عز و جل نے اس میں بیان فرمایا۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کیفیت جو امت کی تکلیف کے اندر حضور پر ہوتی ہے، اس کیفیت کا بھی ذکر ہے۔ اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ میں آپ کو مدینہ منورہ کا ایک واقعہ بتاؤں، ماضی قریب کا۔ ایک عظیم بزرگ حضرت زکریا نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو مدینہ منورہ میں ہوا کرتے، کچھ سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بڑے عظیم عاشق رسول تھے۔ میں نے کئی مرتبہ ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد بلال کے پاس ان کا گھر تھا اور ان کے گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ سب کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا تھا، یعنی مین ڈور بھی کبھی بند نہیں کرتے تھے، وہ بھی کھلا رہتا تھا۔ کوئی اندر سے اسٹاپر لگا دیو، ایسی کوئی چیز بھی نہیں، کھلا ہی رہتا تھا۔ دروازے پہ کیا لکھا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے؟ دروازے پہ لکھا ہوا تھا، میں نے اپنے گھر کا دروازہ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم بھی دعا کا دروازہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا رکھنا۔ یہ ان کے گھر کے دروازے پر تھا۔ مسجد نبوی شریف میں اس دور کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب قدمین شریفین میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی اجازت تھی اس جگہ پر۔ اب تو سب بند کر دیا، صفہ چبوترے پہ بھی نہیں جا سکتے، قدمین شریفین میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھتے اور بیٹھتے ہی سب سے پہلے جو پڑھا کرتے تھے وہ سورہ توبہ کی یہی دو آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ ان دو آیتوں کی فضیلت کتنی ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ وہ حضور کا درد جو اپنی امت کے سلسلے میں ہے، اس کا بیان اس آیت کے اندر موجود، ایک پہلی والی آیت کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دور کے اندر حضرت شبلی کے حوالے سے رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور تھا کہ یہ دیوانے بزرگ ہیں، لیکن ایک دوسرے بزرگوں کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت شبلی تشریف لائے۔ بہت سارے اللہ والے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر آدمی دیوانہ کہا کرتے ہیں، کوئی کچھ کہا کرتا ہے، کوئی کچھ کہا کرتا ہے، لیکن وہ ہوتے اللہ کے بڑے مقرب بندے۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کے بڑے عظیم مقدس اور مقرب بندوں میں سے تھے۔ لیکن جب وہ تشریف لائے تو اس دور کے عظیم بزرگ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضرت شبلی کی پیشانی کو چوما انہوں نے۔
سارے اولیاء کو جو وہاں موجود تھے اور جو عوام موجود تھی ان کو حیرت ہوئی کہ جنہیں دیوانہ کہا جاتا تھا اس دیوانے کے آنے پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے استقبال بھی کیا اور ان کی پیشانی کو چوما۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس طریقے سے اہتمام کیا کھڑے ہوئے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا جبکہ ان کو دیوانہ کہا جاتا تھا۔ اب جواب سنیے، فرماتے میں نے جیسا حضور کو دیکھا تھا ویسا میں نے کیا۔ پوچھا گیا کیا مطلب؟ کہا کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اچانک شبلی حضور کی محفل میں تشریف لائے تو حضور کھڑے ہو گئے اور شبلی کی پیشانی کو چوما، تو میں نے بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے شبلی کی پیشانی کو چوما۔ اور پھر شبلی سے پوچھا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر شبلی کا اتنا اونچا مقام اور شبلی پر اتنی کرم نوازی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیتیں تلاوت کیا کرتے ہیں۔ یہ اور اس آیت میں ہے کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے عظمت والا رسول آیا۔ اب اس عظمت والے رسول کی کیفیت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑ جانا اس رسول کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی امتی کسی تکلیف میں گرفتار ہو جائے تو ماں جتنی نہیں تڑپتی اس سے زیادہ حضور تڑپتے، ماں جتنی بے قرار نہیں ہوتی اس سے زیادہ حضور بے قرار ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کو ہماری تکلیف کی خبر نہیں، وہ جانتے ہیں۔ اور سب سے بڑی تکلیف اس دنیا کی نہیں ہے، سب سے بڑی تکلیف آخرت کی ہے۔ اور اس تکلیف کا مداوع نہ ماں کرے گی، نہ باپ کرے گا، نہ رشتہ دار کرے گا، نہ دوست کریں گے۔ اگر وہاں کی تکلیف کو کوئی دور کرنے والی ذات ہے تو مدینے کے تاجدار کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جتنے بھی تکلیف کے اندر گرفتار تھے ان سب کو تکلیف سے نکالنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ دنیا میں جتنے بھی غموں کے اندر گرفتار تھے ان کو غموں سے نکالنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب سے زیادہ تکلیف میں عورتیں اور بچیاں تھیں، بغیر کسی جرم کے، کہ ایک بچی ابھی تو گھر کے اندر پیدا ہوئی ہے اور معاشرے میں ناک اونچی رکھنے کے لیے باپ اپنی بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا، یعنی بیٹی کا باپ کہلانے کے اوپر اس زمانے کے باپ کو افسردگی ہوتی، شرمندگی ہوا کرتی تھی۔ آج بھی یہ سوچ اب بنتی جا رہی ہے، کچھ سوچ بدل گئی ہے، کچھ سوچ بنتی جا رہی ہے کہ لڑکا پیدا ہوا تو دھوم دھام سے برتھ ڈے منائیں گے اور لڑکی پیدا، ہاں میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس طریقے سے منہ لٹک جاتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ کوئی ان کے گھر کے اندر نحوست آ گئی ہو، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی کے مکان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے کیا دیکھا ان کے گھر پر کہ ان کے گھر سے نور کی شعاع نکل رہی ہے اور آسمان کو چھو رہی ہے، سرکار یہ کس وجہ سے ان کے گھر سے، وہ صحابی کے گھر سے اس طرح سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی نظر آئیں جو آسمان کو چھو رہی تھی؟ سرکار نے فرمایا معلوم کرو، شاید اس کے گھر کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی جس کے لیے رحمت کے فرشتے آئے ہوں گے۔ یہ ہے، بچی کو منحوس نہ سمجھو، بچی کی پیدائش پر خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ یہ بچی اللہ کی نعمت و رحمت ہے۔ ابھی پرسوں کینیڈا سے مجھے فون آیا
وہاں کچھ پروگرامز ہمارے دیے ہوئے ستمبر کے، تو ٹاپک کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ حضرت کس ٹاپک پر گفتگو ہوگی آپ کی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے جب میں حاضر ہوا تھا اس وقت میرا ٹاپک تھا کہ حضور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے۔ آج مسلمان کو ٹیررسٹ کہا جاتا، ارے اسلام تو آیا ہی اس لیے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے۔ اور پھر میں نے بتایا دہشت گردی آج کی جو ہے اس زمانے کی دہشت گردی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا ٹیررسٹ دوسروں کی زمین کو نشانہ بناتا ہے، آج کا ٹیررسٹ دوسرے کے مکان کو نشانہ بناتا ہے، آج کا ٹیررسٹ دوسرے کے بچوں کو نشانہ بناتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ٹیررزم ایسا تھا کہ اتنا ٹیررزم تو آج بھی نہیں ہے کہ باپ خود اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس سے بڑا ٹیررزم کون ہوگا اور کیا ہوگا؟ لیکن مجھے بتاؤ اس پرتھا کو، اس سسٹم کو، اس رسم کو کس نے ختم کیا؟ تو یہ مدینے کے تاجدار نے ختم فرمایا ہے، یہ رسول اعظم نے ختم فرمایا ہے۔ تو حضور تو امن قائم کرنے تشریف لائے۔ جن بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا ان بچیوں کی عظمت کو حضور نے اجاگر کیا، فضیلتیں بیان فرمائی، بچیوں کی پرورش کے اوپر جنت کا مزدہ عطا فرمایا، اور بچیوں کا اتنا خیال فرماتے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو جن جن لوگوں کو حضور نے تکلیف میں دیکھا سب کو تکلیف سے نکالنے تشریف لائے۔ بیواؤں کا دیکھ لیجئے، آج بھی جو بیوہ ہو جاتی ہے بہت سارے علاقوں میں، گھر میں اگر تقریبات ہیں تو کوئی تقریب کے اندر ان کو آگے نہیں کیا جاتا کہ یہ بیوہ ہے، شوہر کھا گئی تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جائے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کر کے بتا دیا جس بیوہ کو تم حقیر سمجھتے ہو یہی بیوہ ام المؤمنین کا تاج پہننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سرکار نے بیوہ کو عزت دی۔ یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا، یتیموں کو دسترخوان سے اٹھا دیا جاتا تھا، یتیموں کو کہیں بیٹھنے پر غلط شگن لیا جاتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کے حوالے سے فرمایا جس نے کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ لیا، کسی یتیم کو پالنے کی ذمہ داری لی، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنی کہ یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ ہر گرے ہوئے کو حضور نے اٹھایا، ہر پیچھے ہوئے کو سرکار نے اونچا مقام عطا کیا۔ بلکہ سن لو، اللہ کا فضل ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں، اتنی دعوتیں پوری دنیا سے اس وقت ہمیں آ رہی ہیں۔ مختلف ملکوں کے دورے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا کی قسم آج بھی جتنا مسلمان اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا کی دوسری قوموں کے اندر ماں باپ کا اتنا احترام نظر نہیں آتا۔ امریکہ کے اندر اگر بیٹے کے گھر پر باپ جانا چاہے تو 1 مہینے پہلے میسج دے دے، بیٹا فلاں تاریخ کو میں تجھ سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ بچے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، بچے کو خبر کرنی پڑتی ہے، اچانک بچے کے گھر بھی نہیں جا سکتے۔ اور یہاں شادی ہوئی، ابا آپ اپنا رستہ دیکھ لیجئے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، اب یہ ساری چیزیں ہندوستان میں بھی آ رہی، چند دنوں پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب اپنے بوڑھے باپ کو کہیں رکھنے کا سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میرا باپ رہ سکے، اولڈ ہوم یا اولڈ ہاؤس وغیرہ۔ آپ ذرا سوچو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے چڑھ رہے ہیں۔ پہلے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا،
दूसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। तीसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। जब पूछने वाले बाद में सहाबा ने पूछा कि हुजूर किसकी दुआ पर आमीन कह रहे थे, तो सरकार ने फरमाया कि जब मैं जीने पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन कह रहे थे, ए अल्लाह, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की, वो खासिर हो, वो खाइब हो। तो मैंने उस मौके पर आमीन कहा। बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम में न रखो, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो। ये किसने सिखाया? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि मैं आपको बूढ़ों के बारे में बताऊंगा तो आपको हैरत होगी, हमारे यहाँ बूढ़ों का कोई एहतराम नहीं है। कोई, अल्लाह बूढ़ों का इलाज रखता है, अल्लाह बूढ़ों की इलाज रखता है। जिसकी दाढ़ी के बाल हालत में हो गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उसको अजाब देने में हया फरमाता है कि मेरा ये बंदा पूरी जिंदगी तो इस्लाम पर अमल करते करते बूढ़ा हो गया, मुसलमान रहते रहते बूढ़ा हो गया, अब इसको कहां मैं अजाब दूं? अल्लाह हया फरमाता है। और ये हदीस शरीफ सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बूढ़े की ताजीम करना ऐसा ही है जैसे गोया किसी ने खुदा की ताजीम की। और आज बच्चे अपने माँ बाप को बूढ़े हो जाते तो खुसट हो गए, इनको समझ में नहीं आता, इनका ये और उनका ये, बेवकूफ हैं, बेअक्ल हैं, ये कहते हुए नजर आते। अगर इस तरीके से आप मुताला करें तो पता चलेगा कि जमाने में जितने गिरे हुए थे, जिनका कोई पूछने वाला न था, जिनको कुचला जा रहा था, जिनको तबाह किया जा रहा था, जिनको दबाया जाता था, उन सब कमजोरों को किसने उठाया? मदीने के ताजदार ने उठाया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। और आज भी गिरतों को उठाते हैं, आज भी गिरतों को सहारा देते हैं, लेकिन शर्त है हुजूर से वैसी अकीदत रखो। बहुत सारे लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बस इसको अच्छी तरह समझ ली, मैं गुफ्तगू फिर खत्म करता हूं। फायदा कब पहुंचता है? जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी मुताबिकत भी आपके अंदर पाई जाती है। मिसाल के तौर पर हम दावा करते हैं हुजूर की मोहब्बत का और चलते हैं शैतान के रास्ते पर, फैज नहीं मिलता, फिर फैज नहीं मिलता। जिसकी मोहब्बत का दावा करते हो उसी के तरीके पर चलो, फिर कहीं से भी पुकारोगे तुम्हारी मदद के लिए वो आ जाएंगे। लेकिन हम मोहब्बत का दावा किसी का करते हैं और चलते हैं किसी और के तरीके के ऊपर, सोचते हैं कि हमारी मदद हो। नाफरमानों की मदद कहां से हो? और दूसरा, हम मदद के लिए पुकारते भी हैं तो बेदिली से पुकारते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम बेश को मोहब्बत कहते हैं। वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। हुजूर की जात ये है कि सुन भी लेंगे और फरियाद को भी पहुंचेंगे। इतना भी तो हो, कोई आह करे दिल से अगर कोई पुकारे तो हुजूर सुन भी लेंगे और मदद को भी पहुंचेंगे। तो अर्ज करने का मंशा ये है, 1500 साल जश्न मिलाद इस साल इंशाअल्लाह हम मनाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी कमजोरों को उठा रहे थे और आज भी कमजोरों को उठा रहे हैं। बस चाहिए ये कि अपने आका से लौ लगाओ, अपने आका से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करो, दिलो जान से उनसे इतनी मोहब्बत करो कि हर चीज से ज्यादा, सारे इंसानों से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा करो। फिर आप देखना कहीं से भी पुकारोगे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तगीरी मिलेगी। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। इस रबीउल अव्वल के सदक़े दुफ़ैल से सारी मुसीबतों को दूर अता फरमाए और खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो ज़रूर लाजमी है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए हमारे चैनल को,
تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔